کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو، پوائزن. اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں. لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے، جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو، شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے. اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے. یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی. اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا، ہرگز نہ ہٹو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. اب میں آپ کو یہاں ایک پریکٹیکلی بات بتا دوں. میں نے جن چیزوں کو منع آپ کے سامنے ابھی منع کے طور پر پیش کیا، چوری ہوئی یہ حرام ہے، سود یہ حرام ہے، جوا یہ حرام ہے، شراب کے پیسے یہ حرام ہے. یہ 4-5 چیزیں میں نے گنائے نا. آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر موجودہ نعمتوں میں حرام بہت کم ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن جس کی روح بیمار ہو، جس کا خاتمہ خراب ہونا ہو، وہ بہت زیادہ حلال کو چھوڑ کر کے چھوٹے سے حرام کے ایک ہی دروازے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. حلال دروازے دنیا میں 100 کی تعداد میں، تو حرام دروازہ ایک ہی ہے، لیکن داخل اس میں آسانی سے ہونے کی کوشش کرتا ہے بندہ. قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا حرم الربا، سود کو اللہ نے حرام کر دیا. لیکن اس کے بدل میں کیا کیا حلال ہے، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ سود حرام ہے، بڑھا کر کے پیسہ لینا، بیاج یہ حرام ہے، اللہ نے فرما دیا. لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں پیسے کمانے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت تمہارے لیے حلال ہے، ملازمت تمہارے لیے حلال ہے، کھیتی باڑی تمہارے لیے حلال ہے، نوکری تمہارے لیے حلال ہے. تم یہ تمام راستے، ایک سود کو حرام قرار دیا اور کئی راستے حلال کے اللہ نے خود تمہیں بتائے. مشارکت ہے، پارٹنرشپ کر لو، مزاربت ہے، نفع میں حصہ داری مقرر کر لو، یہ حلال طریقے بتائے. شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو کیا پوری دنیا کی پینے والی چیزیں سب حرام ہو گئی؟ ایک کو اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب، جس سے نشہ آئے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چیزوں کو رکھا. دودھ پی لو حلال ہے، شربت پی لو حلال ہے، مٹھائیاں کھا لو حلال ہے. حلال کی تعداد دنیا میں بہت ہے، حرام کی تعداد کم ہے. لیکن انسان جب شیطانیت پر اتر آتا ہے تو ہزاروں حلال کو چھوڑ کر تھوڑے سے حرام میں ہی جانا پسند کرتا ہے. سورہ قیامہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے اکثر. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا اجنبی عورتوں سے، تو کیا تمہارے لیے کوئی عورت دیکھنا حلال ہی نہیں ہے؟ تمہاری ماں کو دیکھنے پر کعبہ مکرمہ دیکھنے کا ثواب رکھا گیا، تمہاری بہنوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے، تمہاری بیویوں کو دیکھنا حلال رکھا گیا ہے، بلکہ ثواب بھی رکھا گیا ہے. تمہاری بیٹیوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے، ثواب بھی رکھا گیا ہے. ایک اجنبی خاتون کو دیکھنا حرام اللہ نے فرمایا ہے، تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں تم کو دیکھ نہیں سکتے. عزیزان گرامی وقار، حرام کی تعداد کم ہے اور حلال کی تعداد زیادہ ہے. لیکن جس کے اندر جس کا باطن خراب ہو چکا ہو اس کی طبیعت حرام کی طرف ہی مائل ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤں آپ کو. موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا.
اور کیسے دعا کر رہا تھا, اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے, اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے. رو رو کر کے زاروں قطار وہ دعائیں کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے, انہیں ترس آ گیا اس پر. طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی, اے مولا وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں, اس کی دعا سن لے مولا, اس کی دعا قبول کر لے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں, روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایسا اس نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے. حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے. میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا. دعائیں نہیں جاتی ہیں, بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی. دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے, بہت دعا کیا, بہت وظیفے پڑھے, اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا, کچھ بھی نہیں قبول ہوا. کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی, یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی, حلال کھائے اور سچ بولے. حلال کھائے اور سچ بولے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا, کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ, تو دو چیزوں کی پابندی کرنا, زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا. پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا, مستجاب الدعوات بنو گے. یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو, جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی, ختم کر دے گی. وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا, تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.